اور راضی ہو، اس کے بچے اس سے پیار کریں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ الگ سی 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی ہر طرف رحمت برسنے لگتی ہے۔ وہ عورت ہر رشتے میں برکت ڈالنے لگتی ہے۔ اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور اور اس کے دل میں ایک عجیب سی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کون سی عورت ہوتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ اور کون سی 5 نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ اللہ کی پسندیدہ بندی بن چکی ہیں؟ آج ہم انہی نشانیوں کو جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی نشانی سے۔ نشانی نمبر 1، اس عورت کا دل ہمیشہ نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلی نشانی اس کے دل کے رجحان میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی مصروفیات میں گھری ہوتی ہے، بچے، گھر، ذمہ داریاں، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کھنچتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے نماز چھوڑ دی تو کچھ ٹوٹ جائے گا، کوئی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کا خاص تعلق ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی عمل درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ آرام ہوتی ہے، چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل ضرور جھکتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، اس عورت کا اخلاق سب کے لیے نرمی اور رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی تیز گفتاری ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں ہوتی ہے نرمی، صبر اور خلوص۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون، اور بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو یوں بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے تھے تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق تھا، لہٰذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، ان من خیارکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں اس کا لہجہ کبھی تیز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت نفرت نہیں پلاتی بلکہ دعا دیتی ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں رحمت اور نرمی کا اثر ڈال دیتا ہے۔ نشانی نمبر 3، اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی طرف راغب رہتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار اپنے رب کے سامنے استغفر اللہ کہتی ہوئی اپنا دل ہلکا کرتی ہے۔ یہ نشانی ان لوگوں میں نہیں ہوتی جو خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہیں، میں غلطیوں والی ہوں لیکن تو رحمان اور غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی۔ یعنی توبہ کرنا صرف گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو کھینچ لانے والی ایک عادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ہتھیار نہ اٹھاتے تو میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا، مگر میں اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ کو پسند ہے وہ دل جو ٹوٹ کر اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کی غلطی پر تو چپ رہتی ہے لیکن اپنے رب کے سامنے اپنی غلطی پر رو رو کر معافی مانگتی ہے۔ ہر رات یا صبح وہ صرف اپنے اور اللہ کے درمیان بات کرتی ہے اور کہتی ہے، مجھ سے جو غلطی ہوئی تو معاف کر دے، میں صرف تیرے لیے بہتر بننا چاہتی ہوں۔
ایسی عورت کے لیے توبہ کوئی مجبوری نہیں، بلکہ یہ اس کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہیں بناتی، بلکہ اسے ہر دکھ، ہر فیصلے، ہر راہ کے لیے رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے، کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے، اور کبھی کسی آیت پر رو کر کہتی ہے یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور فرمایا ہدن و نور، یہ ہدایت اور نور ہے، یعنی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے روشنی اور ہدایت پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایسی عورت کا فون چلنے سے پہلے قرآن کی ایپ کھل جاتی ہے، اس کا دن سورت یاسین سے شروع ہوتا ہے اور اس کی رات کے آنسو سورت ملک کے ساتھ سجدوں میں گرتے ہیں۔ وہ کسی مشکل میں ہوتی ہے تو قرآن کی کوئی آیت اسے صبر دے جاتی ہے، اس کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل قرآن کی روشنی میں جیتا ہے، اور یہ روشنی صرف اس عورت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والوں، بچوں اور معاشرے تک پھیلتی ہے۔ اس عورت کا صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھ پائیں یا نہیں، چاہے اسے عزت ملے یا نہ ملے، وہ بس اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر اللہ کے نزدیک ایسی مثال ہے جو اس کی رضا کا زندہ ثبوت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کی چیخ و پکار برداشت کرتی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ شوہر کی سختی، سسرال کا دباؤ یا لوگوں کی نفرت، یہ سب کچھ وہ سہ لیتی ہے، مگر اس کے چہرے پر شکایت نہیں ہوتی، اس کے دل میں ہوتا ہے میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ اور جب انسان صرف اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے بچے اس سے خوش رہیں، لیکن وہ عورت جو اپنے رب کو راضی کر لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز کی محبت ہے، آپ کا اخلاق نرم و مہربان ہے، آپ کا دل توبہ و استغفار میں لگا رہتا ہے، آپ قرآن سے جڑی ہیں اور آپ کے اعمال صرف اللہ کے لیے ہیں، تو آپ مبارک ہیں۔ آپ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ نشانیاں ابھی کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ رات کے کسی بھی سجود میں آپ اس سے رجوع کر سکتی ہیں۔ آج ایک نیا عزم کریں کہ اپنی زندگی صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جینا ہے، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کی زندگی میں وہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کبھی سوچا ہے کہ قبض آپ کی پوری زندگی کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے؟ صبح اٹھتے ہی پیٹ بھاری لگے، گھنٹوں بیت الخلاء میں وقت ضائع ہو مگر آرام نہ آئے، سینے میں جلن، بھوک کا ختم ہونا، اور یہ سب صرف پیٹ کی خرابی کی وجہ سے؟